تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول۔ آج ماہ محرم کی ایک ایسی رات ہے جسے میں اور آپ غم کی رات کہتے ہیں۔ آج شب عاشور ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب خیام حسینی میں چاروں جانب سے تلاوت قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جب امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام تمام کے تمام عبادات میں مشغول تھے۔ یہ وہ رات ہے جب ہر ماں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ درس دے رہی تھی کہ کل آنے والی صبح اپنی جان کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہیں دوسری جانب تمام تر دشمن یعنی یزیدی فوج کے تمام تر لوگ اپنی اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے۔ ایک طرف اس حق والے کا لشکر تھا اور دوسری طرف باطل والوں کا لشکر تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم شب عاشور میں موجود جتنے پیغامات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسی ہستی کا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اس طرح سے موجود تھا کہ ہر کوئی اسے شبیہ پیمبر کہہ کے پکارتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، جانیں گے کہ اس جوان نے کس طرح سے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ننھے مہمانوں کو، سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اپنا تعارف کرائیے۔ رباب فاطمہ۔ رباب۔ رائحہ زینب۔ رائحہ۔ پارسا۔ کنیز فاطمہ۔ کنیز۔ اس سے پہلے کہ میں آپ تمام سے سوالات کروں، ہم مزید شب عاشور کے حوالے سے جانیں، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے جانیں۔ ناظرین، ہم چلیں گے اور چل کر دیکھیں گے ہمارا سیگمنٹ شبیر کا ذاکر۔ علی اکبر، علی اکبر، ارے کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، ہے افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہ، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے 18 برس پال کے
ایوان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغیرہ جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، آئے جو غمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہاں کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ پر سے واپس۔ آج کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ ہم شب عاشور کے پیغامات پر بات کریں گے اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی چند روز پہلے ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے کے حوالے سے بات کی جن کی عمر مبارک 6 ماہ تھی اور جن کا نام حضرت علی اصغر علیہ السلام تھا۔ آج ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کے اس نوجوان بیٹے کے حوالے سے کہ جن کا نام کیا ہے؟ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ کو تمام لوگ کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ شبیہ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ لوگ کچھ جانتے ہیں تو ان کا مختصر سا تعارف اگر میں اور آپ اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ بتائیے پارسا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام لیلہ ہے۔ آپ مدینے میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی علم، اخلاق، عبادت اور شجاعت میں نمایاں تھے۔ کربلا میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اپنی جوانی کی انتہا پر حق اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان ہو گئے۔ عاشور کے دن جنگ کے لیے اجازت طلب کرنے والوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کے والد کون ہیں؟ خود امام حسین علیہ السلام، اور آپ کی والدہ کون ہیں؟ شہزادی ام لیلہ علیہ السلام۔ یہ بتائیے کہ شہزادہ علی اکبر کو جو میں اور آپ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تو آپ کو شبیہ رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو شبیہ رسول اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ اپنے چہرے میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ، چلنے کا انداز، گفتگو کا لہجہ اور اخلاق نبی کریم کی یاد دلاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آپ کے لیے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت، سیرت اور کردار و گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا۔ بالکل درست۔ یعنی کہ آپ کو جو شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ صرف اور صرف صورت میں رسول جیسے تھے، جبکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صورت میں تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سیرت تھی، آپ کی حیا، آپ کا ادب، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا جو چلنا ہے، ہر انداز میں آپ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یعنی شکلاً بھی، اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی گفتگو میں وہی مٹھاس تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں پائی جاتی تھی۔ بچوں، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جو واقعہ کربلا میں موجود تھے، تو آپ کا جو کردار ہے کربلا میں وہ کتنا اہم تھا؟ یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کربلا میں حضرت علی اکبر کا کردار انتہائی اہم، باوقار اور روحانی عظمت کا حامل ہے۔ آپ صرف امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نہیں بلکہ لشکر حسینی کے ایک بہادر سپاہی، مددگار، وفادار اور نوجوانوں کے رہنما تھے۔ راستے میں جب امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا اور شہادت کا ذکر ہوا تو حضرت علی اکبر نے عرض کی، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے جواب دیا، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گرے۔ اب یہ جو واقعہ رائحہ نے سنایا ہے مجھے اور آپ کو، اس کے اندر یقیناً کچھ پیغامات ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ نوجوان کہ جس کا نام علی اکبر ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ ہم نے یہ بھی جانا کہ امام حسین علیہ السلام نے راستے میں خواب دیکھا، آپ نے اپنے بیٹے سے گفتگو فرمائی، اب جو اس گفتگو کا نتیجہ نکلا ہے، یعنی اس پورے واقعے کا پیغام۔ تو بچوں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ جو واقعہ رائحہ نے سنایا تو اس کے کیا پیغامات ہیں؟ بتائیے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ مشکل کتنی ہے، بلکہ یہ پوچھا کیا ہم حق پر ہیں؟ یعنی مومن کے لیے اصل چیز حق کی پہچان ہے، امام پر مکمل اعتماد۔ اس مقابلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی رہنمائی پر پورا یقین تھا۔ آپ امام کی تصدیق کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بالکل درست۔ یعنی کربلا میں اس واقعے سے جو پیغام ملا تو یہ وہ پیغام تھا جو بصیرت والا پیغام تھا۔ یعنی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کوئی جذباتی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک ایسا جواب دیا جو بصیرت والا جواب تھا۔ یہ وہ جواب تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی جو کل تربیت ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی۔ یہ پتہ چلا کہ اگر تربیت اچھی کی جائے تو بیٹا بڑے ہو کر، جوان ہو کر کیسا نکلتا ہے؟ با ایمان نکلتا ہے، بہادر بن جایا کرتا ہے۔ بچوں، کربلا کے میدان میں یوں تو بہت سی شہادتیں پیش آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ہر چاہنے والا، خواہ وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہو، آپ کی اپنی اولاد ہو، آپ کا بھتیجا ہو یا آپ کا بھائی ہو،
ہر ایک نے میدان کربلا میں اپنے اپنے شعور کے اعتبار سے، اپنے اپنے معیار کے اعتبار سے، جتنی جس کے اندر قوت موجود تھی، تمام تر چیزوں کو صرف کرتے ہوئے راہ حق میں ہر ایک نے اپنی اپنی شہادت کے نذرانے کو پیش کیا۔ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، یہ بتائیے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ بتائیے پارسا۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جنگ کے لیے اجازت طلب کرنے والوں میں سے حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے۔ آپ کو جنگ کی اجازت ملی، آپ میدان میں آئے اور حملہ کیا، بنی ہاشم کی جوہر دکھائے اور آپ نے 120 یزیدوں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ لڑتے لڑتے آپ خیمے میں آئے، آپ نے اپنے بابا سے فرمایا، بابا ایک گھونٹ پانی ملے گا کیونکہ ذرا بہت گرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا کچھ دیر رک جاؤ، آپ کی جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوثر سے سیراب کریں گے۔ آپ میدان میں واپس آئے، آپ کسی نے چھپکے سے آپ پر حملہ کیا، آپ گھوڑے سے گرے اور اپنے بابا کو آخری سلام کیا۔ یعنی کہ آپ کی شہادت یہ وہ شہادت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے مشکل ترین شہادت تھی۔ یعنی آپ کا وہ جوان بیٹا کہ جسے آپ نے بہت محبت کے ساتھ، بہت ارمانوں کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس انداز سے پروان چڑھایا کہ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر خود امام حسین علیہ السلام کو سکون ملا کرتا تھا، آپ کے قلب کو تسکین ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ اپنے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اللہ سے بارہا یہ دعا مانگی کہ پروردگار عالم مجھے میرے نانا کی بہت یاد آتی ہے، تو اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو شکل میں، سیرت میں، گفتار میں، جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھا۔ یہ بتائیں کہ جوان بیٹے کے لاشے پر جب امام حسین علیہ السلام آئے تو امام کے اوپر کیا کیفیت طاری تھی؟ بتائیے رباب۔ امام حسین علیہ السلام غمزدہ تھے اور گریہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے علی اکبر، آپ کے بعد دنیا پر خاک ہے، آپ نے اپنے بوڑھے باپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے جوان بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کیا جملہ کہا؟ یعنی اگر اس کے بعد میں زندہ بھی ہوں تو یہ میری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، میری زندگی پر کیا ہو؟ خاک ہو، یعنی ایسی ہو کہ جس کا کوئی مطلب اب رہتا نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد اب باقی نہیں بچتا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھیں گے ہمارا سیگمنٹ اصحاب باوفا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سیگمنٹ اصحاب باوفا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ابیحہ فاطمہ۔ قبیلہ بنو شاکر عرب کے بہادر ترین قبیلوں میں شمار کیا جاتا تھا اور اس کے افراد اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ اسی قبیلے کے ایک عظیم اور بہادر مجاہد عبیس بن ابی شبیب تھے، جن کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ روز عاشور وہ میدان میں جب جنگ کرنے آئے تو کہنے والے کہتے تھے کہ کوئی اس سے نہیں لڑنا، یہ شیروں کو شیر ہے۔ عبیس بن ابی شبیب نے ایک روایت کے مطابق 200 سے زیادہ یزیدیوں کو مارا، اور جب یزیدی ان سے لڑنے میں ناکام ہو گئے تو ان پر ہر طرف سے پتھر برسائے گئے۔ یوں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے اور شہدائے کربلا میں اپنا الگ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عبیس کوفے کی مشہور شخصیت تھے۔ وہ امام علی علیہ السلام کی خاص اصحاب میں بھی شامل تھے اور وہ جنگ صفین میں بھی موجود تھے۔ جناب عبیس بہترین عبادت گزار اور بہادر تھے اور وہ اپنی تقریری صلاحیتوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ روز عاشور جناب عبیس نے پہلے اپنے غلام شوذب کو ان کی مرضی سے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیجا اور ان کی شہادت کے بعد خود امام علیہ السلام کی خدمت میں اجازت لینے آئے اور امام علیہ السلام سے فرماتے تھے، اے ابا عبداللہ، خدا گواہ ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں اپنی جان اور خون سے زیادہ قیمتی کسی چیز کے ذریعے آپ کو ظلم و ستم سے بچا سکتا تو ضرور بچاتا۔ آپ پر خدا کا سلام ہو۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام کے سچے عاشق عبیس یہ کہہ کر مقتل روانہ ہوئے اور شہید ہو گئے۔
جناب مسلم ابن عقیل نے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کا خط ان کے شیعوں کو پڑھ کر سنایا تو جناب ابیس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خون کے آخری قطرے تک امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ جناب ابیس کے ماتھے پر جنگ صفین کے زخم کا نشان پہلے ہی موجود تھا اور کربلا میں پتھروں کی برسات میں مزید زخموں کے نشان اپنے بدن پر سجا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ فقط زخموں کے نشان نہیں ہیں بلکہ اپنے مولا کی محبت میں حاصل ہونے والے تمغے ہیں جنہیں وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دکھائیں گے۔ سلام ہو جناب ابیس پر اور ان کی قربانی پر، سلام ہو آقا حسین علیہ السلام پر۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ پر سے واپس۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ جو تمام بچے ہیں وہ ہمارا جو آنے والا فیوچر ہے اس کے معمار ہیں۔ آپ تمام تر لوگ کون ہیں؟ ہماری یوتھ ہیں۔ یہ بتائیں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، تو میرے لیے، آپ کے لیے اور جتنی یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے ان تمام کے لیے وہ کون سے ایسے پیغامات ہیں جو پریکٹیکل لائف میں میرے اور آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ بتائیے رائحہ۔ حضرت علی اکبر کا اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے گہرا ادب اور محبت ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کا احترام اور ان کی گائیڈنس کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ان کی زندگی کا مقصد کلیئر تھا، اللہ کی رضا اور دین کی حفاظت۔ آج کی یوتھ میں بھی اپنی زندگی کا گول صرف مٹیریل سکسیس نہیں بلکہ ویلیوز اور پرپس پر رکھیں۔ ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جوان کا حسن اس کے اخلاق، شرم و حیا اور رویے میں ہے۔ آج کی یوتھ کے لیے بھی حضرت علی اکبر کی سیرت ایک رول ماڈل ہے جو کہ ہمیں کریج، فیتھ، ڈسپلن اور ٹروتھفلنس سکھاتی ہے، جو کہ ہر دور میں انسانی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ میں اور آپ بے شمار ایسے پیغامات ہیں جو سیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے لے سکتے ہیں۔ بچوں، یہاں میں نے اور آپ نے بات کی شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے۔ ہم نے جانا کہ ان کا کردار کس قدر یوتھ کے لیے ضروری ہے۔ کتنے ہی ایسے پیغامات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے صرف کس کی ذات سے مل رہے ہیں؟ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ذات سے، کیونکہ آج کی رات ایک منفرد رات ہے۔ شب عاشور وہ رات ہے کہ جب خود امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ یہ وہ مہلت تھی کہ جس مہلت میں امام حسین علیہ السلام نے عبادت کی، آپ نے تمام تر رات تسبیح و استغفار میں گزاری، آپ نے اس رات کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا کہ زمانے والوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نے یہ رات، یہ جو ایک رات کی مہلت ہے، میں نے یہ اس لیے مانگی ہے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس ایک رات کی مہلت میں کوئی تو ایسا ہو کہ جو ہدایت پا جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کتنے سال پہلے 1400 برس پہلے امام حسین نے شب عاشور کی مہلت مانگی کہ کوئی ہدایت پا جائے گا، تو آج کی رات کو میں اور آپ ایک ایسی رات سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو کیا پا جائے؟ ہدایت پا جائے۔ شب عاشور بہت اہم رات ہے، اس کا ایک اہم پیغام ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ شب عاشور کو منفرد کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بتائیے کنیز۔ شب عاشور کو منفرد اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس رات امام حسین علیہ السلام ان کے سخت حالت میں بھی صبر، یقین، عبادت اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس رات کو اسلام میں اس لیے امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایک طرف پوری دنیا کی طاقت اور موت کا یقین اور دوسری طرف کچھ افراد جو اللہ پر پورا مکمل اعتماد اور حق پر۔ بالکل درست۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات جو یزیدی لشکر تھا اس کی جانب سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اب جو جنگ ہے وہ یقینی ہے، اب کوئی دوسری صورت موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ان تمام تر اعلانات کے باوجود کہ ہم جنگ کریں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ ہم اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو لشکر امام حسین علیہ السلام تھا، کیا وہ ڈر گیا؟ نہیں۔ کیا اس پر خوف طاری ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ ان تمام تر اعلانات کے باوجود
لشکر امام حسین علیہ السلام کا منظر یہ تھا کہ تمام رات ہر ایک عبادت میں گزار رہا تھا، تمام رات تسبیح و تحلیل میں گزاری جا رہی تھی۔ یہ وہ رات تھی کہ جب ہر ایک جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا، وہ اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اگلی جو صبح آئے گی یقیناً ہم جام شہادت کو نوش کر جائیں گے۔ بچوں، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ شب عاشور یہ جو تمام تر واقعات ہوئے، ان تمام تر واقعات کے صلے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک اعلان کیا۔ یہ وہ اعلان تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو بے شک جا سکتا ہے، اس کے پیچھے امام کی حکمت کیا تھی؟ بتائیے پارسا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ رکیں، وہ کسی دنیاوی لالچ، شرم یا زبردستی کی وجہ سے نہ رکیں، بلکہ اللہ اور امام کی محبت اور حق کی وجہ سے رکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر پہلو پر اپنے اشاب کو سوچنے کا موقع دیا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی کو مجبور کیا گیا تھا۔ کربلا کا سفر زبردستی کا نہیں تھا۔ امام نے سب کو واضح طور پر بتایا کہ یہ راستہ شہادت کا ہے اور اس میں کوئی جبری ساتھ نہیں۔ بالکل درست، یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر جبر کوئی نہیں۔ اگر وہاں سے کوئی چلا بھی جاتا تو امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی بھی ضمانت دی تھی کہ اگر تم یہاں پر آئے ہو اور تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم چلے بھی جاؤ گے تو جنت تمہاری ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ بنا کسی جبر کے ہر ایک نے امام کا ساتھ اس طرح سے دیا کہ گویا زمانے کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ اگر حق موجود ہے، اگر تم اس راستے پہ ہو جو سچ کا راستہ ہے، اگر تم اس راستے پہ ہو جو دین کا راستہ ہے، اور امام وقت تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، تو ہمیں اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹانا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ داستان کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رضوی۔ تو آج کے میرے سیگمنٹ کا نام ہے داستان کربلا۔ بچوں، پچھلی داستان میں ہم نے بات کی تھی مولا عباس کے بارے میں، اور آج کی داستان ہم نے اب بات کریں گے مولا علی اکبر کے بارے میں۔ عزادارو، جب مولا علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی جوان جنازہ گھر سے نکل رہا ہے۔ عزادارو، کسی طرح مولا حسین نے مولا علی اکبر کو رخصت کیا۔ عزادارو، مولا علی اکبر تھوڑی دور گئے ہیں، دیکھا کہ مولا حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ مولا علی اکبر نے بولا، بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کیا ہے۔ عزادارو، آپ لوگ کو معلوم ہے مولا حسین نے کیا کہا؟ مولا حسین فرماتے ہیں، اکبر کاش کوئی تمہارے جیسا تمہارا بیٹا ہوتا۔ عزادارو، مولا علی اکبر گئے ہیں جنگ کرنے۔ جنگ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علی اکبر واپس آ گئے۔ کہتے ہیں، بابا پیاس مار ڈالتی ہے، اگر ایک بوند پانی کا مل جاتا۔ عزادارو، ایسی غربت کسی باپ پر نہ آئے کہ بیٹا پانی کا سوال کرے اور باپ اتنا بے بس ہو کہ پانی نہ دے سکے۔ عزادارو، مولا حسین فرماتے ہیں، اکبر تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی تمہارے دادا علی تمہیں جام کوثر پلائیں گے۔ عزادارو، مولا علی اکبر گئے ہیں جنگ لڑنے۔ کتنی دیر جنگ لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شکی نے ایک نیزہ ایسا مارا کہ مولا علی اکبر کے سینے میں جا لگا۔ مولا علی اکبر زین پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ گرتے ہوئے کہتے ہیں، بابا آخری سلام۔ مولا حسین تڑپ گئے۔ مولا علی اکبر کے پاس آئے، دیکھا برچھی کا پھل مولا علی اکبر کے سینے میں لگا ہے۔ یا علی مدد کہہ کے مولا نے برچھی کا پھل نکالا۔ برچھی کا پھل نکالنا تھا،
مولا علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے جانوں پر دم توڑ دیا، کربلا کانپ گئی، خدا جانے کہ کس طرح امام حسین نے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا۔ بچوں، یہ تھی میری آج کی داستان کربلا۔ انشاءاللہ کل ایک نئی داستان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ پروگرام کے اختتام پہ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ شب عاشور سے میں اور آپ ہدایت کی روشنی یعنی اس پیغام کو کیسے لے سکتے ہیں؟ بتائیے رباب۔ اس رات جنگ کے انتظار کے باوجود عبادت، دعا اور تلاوت کا عالم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ثابت کیا کہ اصلی وفاداری وہ ہے جو اللہ اور اپنے امام کی وجہ سے ہو، نہ کہ کسی مجبوری یا فائدے کی بنیاد پر ہو۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے ظلم اور باطل ہو تو خاموش نہ رہنا، یہ بھی انصافی کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل درست۔ یعنی کہ شب عاشور آج کی رات مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب کبھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو جائیں تو تم اس بات کا فیصلہ کرنا کہ آیا تم حق پر ہو یا حق پر نہیں ہو۔ اگر تو تم حق پر ہو تو تم اللہ سے پوری طرح سے توکل لگا لینا کہ وہ ذات اتنی بڑی ہے، اتنی قدرت والی ہے کہ وہ تمہاری قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی، تمہارے اکیلے ہونے کے باوجود بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اور سوچئے کہ خود جس کے ساتھ پروردگار عالم کی ذات شامل ہو جائے تو آیا وہ انسان کمزور ہے یا دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے؟ کربلا مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ آج کی رات، جسے میں اور آپ شب عاشور کہتے ہیں، یہ رات صرف گریہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات فقط آنسوؤں کو بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ رات صرف اور صرف دلوں میں غم حسین محسوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شب عاشور یہ وہ رات ہے کہ جب میں اور آپ اپنے اپنے ضمیروں کو بیدار کریں اور اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کے بعد اس سے سوال کریں کہ کیا آیا ہم واقعتاً لشکر امام حسین علیہ السلام پر یہ جو آنسو بہاتے ہیں، یہ جو گریہ کرتے ہیں، یہ جو میں اور آپ غم مناتے ہوئے مجالس کو برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم واقعتاً ان پیغامات کو سمجھتے ہیں جو کربلا مجھے اور آپ کو دے رہی ہے؟ اسی سوال کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔